کہ جن کو پوج کر کے ہم گمراہ ہوئے ہیں، جن کی پرستش کر کے، جن کی پوجا پاٹ کر کے ہم گمراہ ہوئے ہیں، وہاں پر یہ لوگ اللہ سے درخواست کریں گے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، شیطانوں میں سے یا انسان میں سے جس نے بھی ہم کو ذلیل کیا ہے اور گمراہ کیا ہے، وہ ہم کو دکھائیے، ہمارے سامنے لائیے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، اس کو ہم پیر کے نیچے آج کچل کر رکھیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل سے ذلیل ہو جائے۔ آج جن بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور ان بتوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے انصاف بے انصافی سب کچھ کر گزرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہاں پر بلایا جائے گا کہ بلائیے ان کو، اور ان کو ہم اپنے قدموں کے نیچے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کر گئے یعنی جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہو کر کے دو بات کہتے ہیں، بلکہ تین بات کہتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم مت کرو۔ پاسٹ کے لیے غم کا لفظ آتا ہے، فیوچر کے لیے خوف کا لفظ آتا ہے۔ نہ آگے کا خوف کرو نہ پیچھے کا غم کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی، اور آخرت کی زندگی جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں جو تم چاہتے ہو وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم بلاؤ گے، جس چیز کو پکارو گے، جس چیز کی آواز دو گے، جو اللہ سے مانگو گے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر ملے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ جو غفور الرحیم ہے اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اتنی ساری بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جملہ کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وعمل صالحا، نیک عمل کرے، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ وقال، علی الاعلان کہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ کسی سے خوف کھانے کی، ڈر جانے کی، پریشان ہو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے خوف کہے اننی من المسلمین، اور اس کے بعد یہ جان لو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی، ظلمت اور روشنی، اندھیرا اور روشنی، نور، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، حق حق ہے، باطل باطل ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے۔ آج اگر تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسی غلط کو صحیح قرار دے دیا، کل وہ وقت آئے گا کہ پھر غلط کو غلط قرار دینے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ ایام ہے، زمانے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، زمانے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، کب حالات کیا ہو جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لہذا ادفع باللتی ہی احسن، تم کسی کا دفاع کرو، مقابلہ کرو تو اچھے طریقے سے مقابلہ کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بس وہ آدمی
کہ تمہارے اور اس کے درمیان عداوت دشمنی تھی، ولی حمیم گہرا دوست بن جائے گا وہ۔ اور لیکن یہ چیز حاصل کس کو ہوگی؟ ایک ایک لفظ لگتا ہے کہ آج یعنی 9 نومبر کو نازل ہوئی ہے، ایک ایک چیز، یہ چیز حاصل کس کو ہوگی؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، نہیں پائے گا اس کو مگر وہ جو صبر کرتا ہے، جو صبر کرے گا وہ اس چیز کو پائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پائے گا اس کو مگر نصیب والا۔ یہ جو موقع اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو صبر کرنے کا، یہ صلح حدیبیہ کی یاد دلاتا ہے، یہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب کعبہ کو توڑنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنے آپ کو بے بس پایا تھا، لیکن بے بسی میں ان کا طریقہ کچھ اور تھا، ہمارا طریقہ کچھ اور ہو گیا ہے، بس فرق اتنا ہے۔ بے بسی میں عبد المطلب کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم بے بس ہیں اور ہم اس کعبہ مقدس کو نہیں بچا پا رہے ہیں، تو عبد المطلب نے یہ کیا کہ اپنے سارے سرداروں کو جمع کیا، اور سرداروں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے کعبہ کو مل رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو جو کعبہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا تھا، ہم اس کعبے کا صحیح احترام نہیں کر سکے، اس لیے یہ کعبہ ہم سے آج چھن رہا ہے، آج دشمن اس کو ڈھانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ہم سے چھیننے کے لیے آمادہ ہے۔ چنانچہ چلو اسی اللہ سے لو لگاتے ہیں، اسی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ سارے مکہ کے سردار کعبہ کے پاس گئے، کعبہ کی کڑی پکڑ پکڑ کے بل بلا کر کے روئے کہ اے اللہ ہمارے برے کرتوت کی سزا اللہ اپنے گھر کو مت دیجیے، اور ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے آپ ہم سے ہمارا یہ گھر چھین مت لیجیے۔ یہ ان کا سلوک تھا۔ ہم بھی آج اسی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی شان کے لیے جیتے ہیں، بس ہمیں اللہ کی شان نہیں چاہیے، ہمیں اپنی شان چاہیے۔ اب بھی ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں ہے، دوسروں کو صرف مجرم گردانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے مجرم ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیجیے۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بری و ذمہ کر رہے ہیں۔ تو وما یلقاها الا الذین صبروا، اس کو وہی پاتے جنہوں نے صبر کیا۔ آج آپ سے صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور کلیئر بات یہ ہے کہ جس طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے صبر کیا، اور اس صبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بصیرت کے ساتھ انجام دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت عطا فرمائی۔ آج جو فیصلہ آیا ہے کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے، وہ سب ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہماری عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم کو کرنا کیا چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے دوسری مسجدوں کا تقدس پامال نہ ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر فجر میں آپ کی مسجد کا پیٹ خالی رہتا ہے تو آپ بے احترامی کر رہے ہیں اس کی۔ مسجد میں آپ کی آوازیں اٹھتی ہیں تو آپ بے احترامی کرتے ہیں۔ مسجد کے اماموں پر اپنی دادا گیری چلاتے ہیں تو آپ بے احترامی کر رہے ہیں اس کی۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کا ایک موقع ملا ہے، اس موقع سے ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ اگلی زندگی ہماری کیسی ہوگی اور کیا ہوگی۔ عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے۔ مجھے تو کم سے کم پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ 9 تاریخ کو ہی فیصلہ آ جائے گا، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے 9 تاریخ کا عنوان رکھا تھا دعوت دین، دعوت دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، دعوت دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ عنوان رکھا تھا۔ یہ عنوان آج کے لیے ایک دم فٹ عنوان ہے، ایک دم فٹ عنوان ہے۔ آگے ایک اور آیت ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ،
اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی دھچکا لگے، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لگے، کوئی دھکا لگے، کوئی چوٹ پہنچے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہیے آپ، اس لیے کہ انہ هو السمیع العلیم، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ میں نے اس موقع سے جو ابھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، اتفاق سے یہ بھی اتفاق ہے، اس بچے کو پہلے سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ قرآن کی یہ آیت تلاوت کرنا، لیکن اس نے یہ آیت تلاوت کی اور یہ بالکل دعوت سے متعلق ہے۔ اس میں ایک لفظ جو تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کا مطلب آپ اگر اپنی زبان سے سب سے اچھی بات نکالنا چاہتے ہیں تو وہ دعوت کی بات ہے، سب سے اچھی بات۔ ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی بات اچھی ہو اور وہ مجھے معلوم ہو، آپ کو نہیں معلوم ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ سامان اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ اچھا ہے، تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اچھا ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا ارے بھائی اس سے اچھا اور کیا ملے گا، اس سے اچھا اور کیا ملے گا، مطلب اس سے زیادہ اچھا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف بلانا اچھی بات ہے، بلکہ اللہ نے کہا اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، گویا کہ اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی زبان پر جتنی باتیں آپ لا سکتے ہیں ان میں سب سے اچھی اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کوئی ایک طریقہ فکس نہیں ہے، کوئی ایک طریقہ فکس نہیں ہے، جس طریقے سے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہو اور بلائیے۔ مثال کے طور پر آپ کے بغل میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو غلط ہے، آپ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ یہ غلط ہے، یہ دعوت ہے، باضابطہ یہ دعوت ہے۔ کتنے لڑکوں سے آپ مسافہ کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں کڑا ہے، کڑا پہنتے ہندوؤں کی طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا وہ یہودی بن کر مرے، نصرانی بن کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی نفرت کا اظہار کیا ایسے لوگوں سے جو کڑا پہنتے ہیں، اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ شوق ہے۔ اگر آپ نے کسی سے مسافہ کیا، اس کے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا دیکھا، آپ نے اس کے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا دیکھا، آپ کہہ دیجئے نہیں کیوں پہنے ہوئے بھائی، یہ تو غلط ہے، یہ دعوت ہے۔ اتنا جو آپ نے کہہ دیا یہ دعوت ہے۔ کوئی آدمی بیٹھا ہے، کچھ نہیں، آپ کیا بات کریں گے، کچھ معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں، آپ اپنی بات شروع کر دیجئے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ فلاں جگہ، میں تو جا رہا ہوں امی کے پاس، ہفتے میں ایک دن امی کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ ماں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے میں ہفتے میں ضرور ایک بار ماں کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ماں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کیا پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہو تو امی بولیے، جو خرچ وغیرہ ہو دے دیتا ہوں۔ اتنا بولا، راستہ آیا، آپ اترے، وہ ادھر گیا، لیکن آپ نے دعوت دے دی کہ ماں کی عزت کرنی چاہیے اور ماں کی خدمت کرنا چاہیے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ آپ نے جتنے بھی اچھے کام کیے یہ سب دعوت ہے۔ آپ نے شادی کی، اپنے بچے کی یا کسی کی، اور آپ نے کیا کیا، مثال کے طور پر ابھی موجودہ دور میں آپ نے شادی کی اور آپ نے کیا کیا، کھانے کے لیے آپ کے پاس ہال موجود تھا جہاں پر آپ کھانا کھلا سکے، آپ نے کیا کیا، لکڑی کا پٹرا منگا لیا، لکڑی، چوڑی لکڑی، اور اس پر بیٹھ کر کے کھانا کھلا دیا۔ جیسے دسترخوان لگا، نیچے دسترخوان لگا کھانا کھلا دیا، نیچے دسترخوان لگا کر کے کھانے میں نہیں جلتا ہے تو اتنی اونچی لکڑی حیدرآباد میں چلتی ہے، اتنی اونچی لکڑی رہتی ہے، اس کو لگا دیا جاتا ہے، دونوں طرف لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ کھا لیتے ہیں، وہی دسترخوان کا کام کرتا ہے۔ جو ٹیبل آپ کا اتنا اونچا ہوتا ہے نا، اسی میں اتنا ہی اونچا ہوتا ہے، بیٹھ کر کے آرام سے کھاتے ہیں، سنت طریقے پر کھائے گا آدمی۔ یہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں صرف آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے ایسے کھانا کھلا دیا، بلکہ آپ نے دعوت دے دی کہ بھائی اپنے بچے کی شادی میں سنت طریقے پر نیچے بیٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ یہ دعوت، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ماہد الطیبات میں ایک اسٹیکر بنایا،
اس اسٹیکر پہ صرف اتنا لکھا ہے سمت قبلہ، کعبہ بنا ہے اور اس پہ تیر لگا ہوا ہے. یہ آپ نے سعودی میں جگہ جگہ دیکھا ہوگا سمت قبلہ کا وہ لگا رہتا ہے. ہم نے بھی مہد طیبات اسٹیکر بنا دیا ہے. آپ لگا دیجئے، اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو نماز کا خیال تو آئے گا، نماز کا دھیان تو آئے گا. آپ کے گھر میں شادی میں بہت بھیڑ ہے اور اس بھیڑ میں آپ نے کھانے کا انتظام کیا ہے. کھانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ دھلنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑے گی، آپ نے صابن کا انتظام کیا ہے. ہاتھ دھلنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی، آپ نے تولیہ کا انتظام کیا ہوا ہے. اس کے بعد معلوم ہے لوگوں کو سونف مصری کچھ کھانے کا من کرے گا، آپ نے سونف مصری وغیرہ ڈال رکھا ہے. یہ سب معلوم ہے. اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 3 دن پہلے سے جو ہمارے یہاں مہمان رہے گا اس کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت پڑے گی. نماز کا کوئی انتظام نہیں آپ کے. بلکہ نمازی آدمی 2 دن آپ کے یہاں رہ کے جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ کیا ٹائم کی نماز چھوٹ گئی. کیوں؟ تو نماز کا ماحول ہی نہیں. آپ دعوت دے رہے ہیں، اپنے عمل سے دعوت دیجیے. آپ دعوت کا کوئی ایک طریقہ فکس نہیں ہے. کسی ایک طریقے پر اگر کوئی بالکل اٹا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں، وہ غلط ہے. دعوت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور جس طریقے کو آپ آسانی کے ساتھ اپنا سکتے ہیں اس کو اپنائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت خوبصورت لفظ اس کے لیے کہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ادعو دعوت دو، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ موقع کی مناسبت سے جو بات کیجئے اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام حکمت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے سر پر کچھ بھاری وزن رکھا ہوا ہے اور وہ لنگی کو گھٹنے کے اوپر سمیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا یہ تو حرام ہے گھٹنا کھولنا. آپ نے کہا بھائی رکو، یہ جو آپ لنگی کو گھٹنا کے اوپر کیے ہوئے ہیں یہ کام سنت کے خلاف ہے، اس کو آپ گھٹنا کے نیچے کیجئے. اب اتنی تقریر آپ کی سنے گا سر پہ بھائی رکھتے ہو. حکمت یہ کہ جا گھٹنا کھولے، حرام ہے بس بس. اور کہیں پر ایسا ہو کہ اگر حرام کہیے گا تو اس کو خراب لگے گا وہاں پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں جا گھٹنا کھولے، وہ اچھا نہیں لگ رہا. اتنا کہہ دیجیے اچھا نہیں لگ رہا. آپ نے یہ تھوڑی کہا کہ جائز ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کہاں پر کیسے آپ کو بات کرنی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. طالب علم ہے، اس کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر آپ گفتگو کیجیے، تعمیر شخصیت پر کہ تمہاری شخصیت کی تعمیر کیسے ہوگی، تم کیسے رہو گے کیسے رہو گے کیسے رہو. اسلام تم کو کیا بتاتا ہے؟ ہمارے استاد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، کل میں اس لیے آپ لوگوں کے پاس نہیں آ سکا کہ اچانک میرے استاد کا فون آ گیا اثر بعد کہ میں یہاں سیسو آیا ہوں اور تم آ جاؤ. میرے استاد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے مدرسہ کھولا تھا اس وقت میرے استاد نے بلایا تھا، میں مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا. میں مدرسہ چھوڑ کے جا سکتا ہوں تو آپ کے پروگرام کو چھوڑ کے جانے میں مجھے کوئی تکلف نہیں تھا، سیدھی سی بات. اس لیے کہ میرے استاد کا حکم تھا، میں چلا گیا. البتہ یہاں مینیج کر دیا، مولانا انتخاب صاحب فلاں فلاں رہیں گے. وہاں سے جب میں آیا تو نماز ہو رہی تھی، نماز میں شریک ہو گیا، وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی. میرے استاد نے بھی کہا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ برادران وطن سے تعلقات بڑھائے جائیں. ہمارا کھانا پینا الگ ہو گیا، مسلم محلے الگ ہو گئے، غیر مسلم محلے الگ ہو گئے. کہاں پر ملیں گے ہم جیسے؟ ایک اسکول تھا، ادارہ تھا جس میں آدمی رہ سکتا تھا. اب اسکول بھی بٹ گئے ہیں ایسے کہ اس میں صرف مسلم بچے پڑھتے ہیں، اس میں غیر مسلم بچے زیادہ پڑھتے ہیں، اکا دکا مسلمان پڑھتا ہے. تو یہ جو بٹوارا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ مل نہیں پاتے ہیں. ہم کو ہل ملنا چاہیے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا جالے گاؤں میں کتنے ہندو بھائی ہیں اور کتنے مسلم ہیں، تو ٹارگٹ طے کیا کہ 50-50 ہے. کہا ہر آدمی اگر ایک آدمی کو ٹچ کر لے تو سارے برادران وطن سے ہمارا تعلق ہے.